السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس سے زیادہ اچھی بات والا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور کہے کہ میں یقیناً مسلمانوں میں سے ہوں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے ذریعے یعنی تیری دعوت سے اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو بھی ہدایت عطا فرما دی تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ برادران اسلام، ہماری تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ دعوت توحید کی نشر و اشاعت میں ہمارے ساتھ ہر قسم کا بھرپور تعاون کریں۔ اگر آپ اس صدقہ جاریہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس نمبر پر رابطہ کریں 0097503350888 مملکت البحرین۔ فیس بک پر ہمارے صفحہ کا عنوان اردو اسلامک میسیجز URDUISLAMICMESSAGES اور ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 00973319067۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان کال ٹو توحید ابو احمد۔ چھوٹے چھوٹے کلپس پر مشتمل اسلامی پیغامات کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کا عنوان اردو اسلامک میسیجز ہے۔ قبولیت کے لیے اور روزے کے فضائل حاصل ہونے کے لیے دو شرائط کا ذکر۔ ایک من صام رمضان ایمانا، جو لوگ رمضان کے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ، ایمان کی سلامتی، عقیدے کی صحت اور توحید اور جو بھی ایمانیات ہیں اور ایمان کے امور ہیں، ایمان کے 6 امور، 6 ارکان جن کا بیان ہوا تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان اور تقدیر پر۔ ان سارے امور کے تعلق سے انسان کا عقیدہ اور اس کی سوچ بالکل درست ہو اور کوئی معاملہ، کوئی پہلو شریعت کے خلاف نہ ہو، تو یہ ہے ایمان کی سلامتی۔ اس سلامتی کے ساتھ جو روزے رکھے گا، اور دوسری شرط واحتساباً، احتساب کے ساتھ۔ احتساب کا معنی حسن نیت، اخلاص نیت اور اللہ تعالیٰ سے اجر لینے کے لیے احتساب۔ جیسا کہ ایک دوسری حدیث میں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کہ سارے اعمال کا مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کے عمل سے وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ روزے کی بھی نیت ہے اور وہ یہی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہے اور اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ احتساب کا یہی معنی ہے کہ کوئی بھی کام کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے اور اس سے اجر حاصل کرنے کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، بلکہ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں صراحت روزے میں ریاکاری کو شرک قرار دیا۔ من صام یرائی فقد اشرک، جو شخص دکھاوے کا روزہ رکھے گا اس نے شرک کیا، اور فرمایا کہ من تصدق یرائی فقد اشرک، دکھاوے کا صدقہ بھی شرک ہے۔ ومن صلی یرائی فقد اشرک، اور دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے۔ یہ کتنا بڑا گناہ بن جاتا ہے کہ ایک انسان کے عمل میں ریاکاری آ جائے اور دنیا کی شہرت آ جائے اور نمود و نمائش آ جائے، تو اس کا یہ عمل نہ صرف یہ کہ بیکار ہے بلکہ شرک کی حدود کو چھو رہا ہے، اور ایسا انسان شرک کا مرتکب ہو جاتا ہے جو دکھاوے کا عمل کرتا ہے۔
اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہوں گے بہت ہی خوش، کیونکہ ان کے سامنے ڈھیر لگے ہوئے نیکیوں کے، روزے ہیں، ان کے صدقات ہیں، زکاتیں ہیں، نمازیں ہیں، حج ہیں، عمرے ہیں۔ اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ندا آئے گی، ایھا المراؤون، اے ریاکارو، اذهبوا الی من رأیتموہ، تم نے جن کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیے تھے ان کے پاس چلے جاؤ، ان سے کچھ ملتا ہے تو لے لو۔ لیس عندی لعملکم من شیء، تمہارے اس عمل اور ان نیکیوں کا میرے پاس کوئی بدلہ نہیں، کوئی جزا نہیں۔ قرآن پاک میں وبدا لهم من اللہ ما لم یکونوا یحتسبون، کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک ایسا فیصلہ ظاہر ہوگا جس کی ان کو توقع نہیں ہوگی۔ وہ تو خوش ہوں گے، ہمارے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں، مگر چونکہ وہ عمل ریاکاری پر قائم تھے، دکھاوے پر قائم تھے، اور دنیا کی شہرت کے حصول پر قائم تھے، لہذا وہ سب کے سب بیکار گئے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لائیں گے اور ان کو ایک ہی پھونک سے اڑا دیا جائے گا، اور وہ سارے عمل جو پہاڑوں کی مقدار میں ہوں گے، پہاڑوں کے وزن پر ہوں گے، وہ ذرے بن کر بکھر جائیں گے، ان کا کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اس لیے یہاں پر احتساب کی شرط ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ تو اس عظیم عمل میں ہمیں چاہیے کہ ہم احتساب کے پہلو کو سامنے رکھیں، اور احتساب یہی ہے کہ روزہ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا اجر بھی اللہ سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا نہیں دے گا ہمیں؟ دنیا کی واہ واہ، دنیا کی تعریفیں اور تعریفوں کے ڈونگروں کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی یہ ایک انتہائی کم ترین سوچ ہے کہ جس عمل کو ہم نے اللہ کو دکھانا ہے، جس عمل کی جزا اللہ سے لینی ہے، وہ عمل ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں، اور صرف دنیا کی تعریف اور چند تعریفی کلمات کے منتظر ہیں بس، اور اس کے پس پشت ہم اخروی جو دارالعلا ہے، اخروی درجات ہیں، جنت ہے، اپنے پروردگار کی رضا ہے، اس کو چھوڑ۔ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ اور پھر جو عمل کی قبول کی دوسری شرط ہے، ابھی ہم نے سورہ نساء سنی تراویح میں، اور سورہ نساء جب سنتے ہیں تو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہمیشہ یاد آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ اقرأ علیہ شیئا من القرآن، مجھے کچھ قرآن پڑھ کے سنائیے۔ تو عبداللہ بہت حیران ہوئے اور اسی حیرت میں عرض کیا کہ علیہ کا اقرأ و علیہ کا انزل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پہ اترا ہے اور میں آپ کو سناؤں؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ پڑھتے رہیں ہم سنتے رہیں، اور آج آپ نے کیا حکم دے دیا کہ میں آپ کو سناؤں؟ فرمایا کہ ہاں، احب ان اسمع من غیری، آج میں چاہتا ہوں کسی اور سے سنوں۔ عبداللہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہ بہترین قاری قرآن تھے۔ حدیث میں آتا کہ من سرہ ان یقرأ القرآن غضا کما انزل فلیقرأہ علی قراءۃ ابن ام عبد، اگر کسی کو شوق ہو کہ قرآن پاک پڑھے بالکل ویسے جیسے اترا تھا جبریل امین کے لہجے پر، تو وہ عبداللہ کے لہجے کی پیروی کرے۔ عبداللہ جب پڑھتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو ایسا لگتا ہے جیسے جبریل امین پڑھ رہے۔ اس لیے آپ نے یہ خواہش کی کہ عبداللہ تم سناؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء شروع کر دی جو آج ہم نے سنی، ایک آیت پر پہنچا تو مجھے محسوس ہوا کہ نبی علیہ السلام رو رہے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں، کیونکہ میں سر جھکا کے پڑھ رہا تھا۔ جب پیغمبر علیہ السلام کا رونا مجھے محسوس ہوا تو پھر میں نے اپنی آنکھیں اوپر کی کھولی، نبی علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو گر رہے تھے، جیسے موتیوں کی لڑی توڑ دی جائے تو موتی گرتے ہیں، اس طرح پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موتی جھڑ رہے تھے، آنسو گر رہے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ بس اب رک جاؤ،
مزید نہ پڑھو۔ وہ کون سا مقام تھا جس نے پیغمبر علیہ السلام کو رلا دیا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس وقت ان لوگوں کا کیا بنے گا؟ یہ آپ کی امت ہے، اس وقت ان کا کیا بنے گا جب ہم آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے؟ اس وقت کتنے لوگ بچ سکیں گے جب ان کے عمل کی صحت کی گواہی آپ سے لی جائے گی؟ ایک بندہ حساب و کتاب کے لیے آئے گا، سوال اس کے عمل کا ہوگا، نماز پڑھی تھی، اگر نہیں پڑھی تو خلاص معاملہ ختم۔ العہد الذی بیننا وبین ترک الصلاۃ، ہم میں اور کفار میں نماز کا فرق ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس شخص نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ اگر نہیں پڑھی تو معاملہ ختم، اور اگر پڑھی ہے تو پھر دوسرا سوال یہ کہ کیسے پڑھی؟ جو طریقہ اس کا سامنے آئے گا اس طریقے کی صحت کے لیے گواہی آپ سے لی جائے گی، آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے کہ طریقہ آپ کی سنت کے مطابق ہے، آپ کی پیروی اور آپ کی اتباع میں ہے۔ اگر آپ گواہی دیں گے کہ یہ آپ کی اتباع میں ہے اور یہ طریقہ آپ کی سنت کے مطابق ہے تو پھر قابل قبول ہوگی، ورنہ نہیں۔ تو پیغمبر علیہ السلام یہاں رو رہے ہیں، امت کے درد اور امت کے غم کے حریص، چاہتے ہیں کہ آپ کی امت کا ایک ایک فرد جنت میں داخل ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر، میرے دل میں وہ درد ہے جو ایک والد کے دل میں اولاد کا درد ہوتا ہے۔ انی لآخذ بحجزکم عن النار وانتم تقحمون فیہا، میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ کر جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ تمہاری میری مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص چراغ روشن کرے، روشن کر کے اس کے اوپر بیٹھ جائے پوری مستعدی کے ساتھ اور پروانوں پر نگاہ رکھے۔ جب آگ جلتی ہے پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں، اس آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہیں، اب وہ پوری مستعدی سے بیٹھا ہوا ہے اور پروانوں کو ہٹا رہا ہے۔ پروانوں کی کوشش آگ میں گرنے کی، اس کی کوشش ہٹانے کی۔ فرمایا کہ یہ میری اور آپ کی مثال ہے، جہنم کا الاؤ روشن ہے اور تم اس میں کودنے کی کوشش کر رہے ہو اور میں تم کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری پشتوں سے پکڑ کر تم کو جہنم سے کھینچ رہا ہوں۔ یہ پیارے پیغمبر کی حرص ہے جو آپ کے سینے میں، آپ کے دل میں، آپ کی امت کے تعلق سے تھی۔ آپ رو پڑے۔ اس وقت کتنے لوگ کامیاب ہوں گے، کتنے لوگ ہیں جن کا عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے؟ بیشتر تو وہ لوگ ہیں جن کا عمل ان کے آباء و اجداد کے طریقوں پر ہے، ان کی برادریوں کے طریقوں پر ہے، ان کے پیر و مرشد کے طریقوں پر ہے۔ اور کتنے وہ لوگ ہیں جن کو یہ توفیق حاصل ہے کہ وہ وقت نکال کر دیکھیں، احادیث کو پڑھیں کہ پیارے پیغمبر کی نماز کیسی تھی، پیارے پیغمبر کے روزے کیسے تھے، پیارے پیغمبر کا دن رات اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسا تھا، آپ کی سنت کیا تھی۔ ہر عمل میں سنت کا تتبع، یہ تلاش، یہ جستجو کتنے لوگوں کو حاصل۔ تو پیغمبر علیہ السلام یہ مقام سن کر رو پڑے۔ تو میرے بھائی یہ دو شرطیں ہیں، ایک احتساب کی، دوسرا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع کی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے حیات اور موت کا نظام بنایا، کسی کو پیدا کر رہا ہے کسی کو مار رہا ہے، اور روحیں آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ لیبلوکم، تاکہ تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ احسن عمل کون کرتا ہے۔ بس یہ پوری زندگی امتحان ہے احسن عمل کے تعلق سے۔ احسن عمل کیا ہے؟ احسن کا معنی سب سے خوبصورت، سب سے عمدہ۔ یہ زندگی احسن عمل کا امتحان ہے۔ احسن عمل کے تعلق سے تمہارا امتحان ہے کہ احسن عمل کس کے پاس ہے اور کس کے پاس ایسا عمل ہے جو احسن نہیں ہے۔ احسن عمل کیا ہے؟ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں قاضی فضیل بن عیاض، بڑے عالم اور زاہد تھے، وہ اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ احسن عمل کیا ہے۔ بات ہے کیا ہے؟ اخلصہ و اصوبہ۔ احسن عمل وہ ہے جو دو چیزوں پر قائم ہو، ایک وہ اخلص ہو، دوسرا اصوب ہو۔ اخلص کیا ہے؟ معنی اخلص کا معنی خالص، اللہ کے لیے خالص، ریاکاری نہ ہو۔ اصوب کیا ہے؟ اصوب کا معنی درست ہو، اللہ کے لیے خالص ہو اور درست ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ وہ معنی کونہ خالصا، خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان یکون للہ وحدہ، وہ ایک اللہ کے لیے ہو، اس میں کوئی شریک نہ ہو، کسی کی شراکت نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خالص ہے۔ ومعنی کونہ ثوابا،
اور درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ ان یطابق سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق۔ بس اگر یہ دو چیزیں حاصل ہو جائیں، سمجھو کہ پورے دین کی معرفت ہم کو حاصل ہو، کہ ہر نیکی کی قبولیت ان دو بنیادوں پر قائم ہے۔ ایک اس کا خالص ہونا، یہ اللہ رب العزت کے لیے، اس میں ریاکاری نہ ہو، اخلاص ہو، اور دوسرا اس کا ثواب اور درست ہونا۔ ثواب اور درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عمل اول سے آخر تک مطابق ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اگر یہ جذبہ حاصل ہو جائے اور یہ دو قواعد اگر مستحضر ہوں تو پھر نماز کیا، روزہ کیا، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ پاک قبول بھی فرمائے گا، اور قبول فرما کر یربیہا کما یربی احدکم فلوہ، تمہاری ان نیکیوں کو پالے گا اللہ تعالیٰ، پالے گا۔ جی ہاں، یربی کے الفاظ، یربی اردو آپ جانتے ہیں تربیت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تربیت کے معنی ایک چیز کو بڑھانا، اللہ اس کو بڑھائے گا۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے تم اپنی کسی جانور کو بڑھاتے ہیں، اس کو پالتے ہو، کھلاتے ہو، بکری کا بچہ ہے، اونٹنی کا بچہ ہے، وہ کھاتا ہے، پیتا اور بڑھتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس طرح تمہارا عمل اللہ کے ہاں بڑھتا ہے۔ لیکن جانور کی ایک لمٹ ہے، اس حد تک پہنچ کے وہ ختم ہو جائے گا، مگر وہ عمل بڑھتا رہے گا قیامت تک، حتی تصیر مثل احد، حتیٰ کہ تمہارا عمل، تمہارا ایک صدقہ، تمہاری ایک نماز قیامت کے روز اللہ کے میزان میں احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ لیکن یہ کب؟ جب وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، اور قابل قبول کب ہوگا؟ جب دو شرائط پر قائم ہو، ایک اخلاص کی حفاظت ہو، دوسرا پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مطابقت ہے۔ بس یہ اس دین کا حسن ہے، اور یہ دین میں سارے اعمال کی قبولیت کی اساس ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے۔ باخر دعوانا الحمدللہ۔